بڑا منکر، سر عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتا، وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے، کھلے عام کو شراب پینا۔ میں اتنا یورپ امریکہ پھرا ہوں، میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا۔ الگ پیتے ہیں، پینے کی جگہ الگ ہے ان کے ہاں جو زنا کا مفہوم ہے، ان کے ہاں کہ کسی عورت سے زبردستی کرنا، پورے یورپ میں کسی کو جرت نہیں کہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتا، لیکن ننگی لڑکیاں پھر رہی ہوتی تو کسی کو جرت نہیں کہ ہاتھ لگاتا۔ تامرون بالمعروف، معروفات، معروف اس میں مفعول نہ کہ نیکی ہے، عرف بھی اسی سے ہے، ابھی عرف۔ دعوت اس امت کا فرض منصبی ہے، فرض منصبی، فرض منصبی جو امت کے ہر فرد کے لیے ہے، لیکن سیاست، حکومت، گھر، معاشرت یہ چیزیں رکاوٹ بن کر آئیں، اور نبیوں جیسا انتخاب نہ تھا، وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو وہی آ رہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، بڑی اونچی دیواریں بنائیں، اندر بیٹھ گئے، بس اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، ایک دن مقرر۔ پہلا دن تھا، اور اذ تصور المحراب، دو فرشتے انسانی شکل میں دیوار پلنگ کے اندر، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ڈر گئے، کس لیے کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو کود کر پار نہیں کر سکتا، دروازہ بند ہے، اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آ نہیں سکتا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ مہربانی کرو ہمارا جھگڑا نمٹا، ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، یہ جھگڑا تو ایک 5 سال کا بچہ بھی نہیں نمٹا سکتا۔ تو وہ جو داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور فاستغفر ربہ، اور وہ کس بات پر استغفار ہے؟ یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ داؤد تو نبی بن کر آیا ہے، تو عابد بن کر نہیں آیا، عبادت بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے، یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر، تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر، قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل، یہ جو رات کا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو، کسی سے نہ ملو، لیکن دن میں تم دروازے بند کرو، دیواریں اونچی کرو، تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے، اس پر استغفار کیا ہے، اس پر توبہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ ہو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں، اور پھر اس امت کو عروج ملا، 1000 برس کی حکومتیں ملی، ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے، اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے، علماء میں سے تھے، اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو وہ خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے، نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے۔ ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدرے مختلف، یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے، یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔
باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے اتنا ایک جزیرہ ہو، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، اس سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا ہے بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت۔ تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا۔ تو کچھ جو لوگوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد نہ کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا، اور ان کو 3000 کا لشکر 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے۔ بدیل بن طوفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دو۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار، اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف۔ حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے، ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا، جتنا سامان تھا۔ اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی، اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی۔ اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی، اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد تھا، اس کو گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں نے زور لگا لیا، حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی،
وہ اتنی بڑی تھی، اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے، تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا، تو وہ نصب تھی اور تو اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے گنبد پہ نہیں لگتے تھے، تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر کے۔ اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا، تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے۔ راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا بادشاہ، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ۔ سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپالپور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا، باقی ہند الگ علاقہ تھا۔ راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا۔ راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دکھا۔ نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی۔ تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی۔ تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے، قصہ ہی ختم۔ میں نے کہا بے غیرت مجھے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی۔ تو وزیر چپ ہو گیا، اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی، مٹی کی تہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع کیا۔ تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے۔ تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگواؤ۔ میں چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران پریشان۔ اگلا دن کا پھر چکر لگاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، اگلا دن پھر چکر لگاؤ، پھر تھوڑے ہو گئے، پھر چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے، 5 دن اور، 6 دن اور، 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آ گیا، کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی۔ وہ کیسے؟ تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اس سے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر اس سے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اسے شادی کر لیا۔ اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائی، تو اس کا وقت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی۔ حالانکہ ہندو بھی بڑے غیور، بڑے غیرت والے، یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے، بہت غیور لوگ ہوتے تھے۔ یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا۔ تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ داہر سندھ، بمبئی، دیپالپور تک کا حکمران تھا۔ تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو فاسق اور صفاق کا خط سنا، حجاج کا خط ہے، یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ داہر کا لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر۔ تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی،
اور تم 12,000، لہٰذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے دریا پار کیا، اور روہڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈرات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں 90 میں داخل ہوا، 92 میں 2 برس کے بعد ملتان پہنچا۔ اور اس کے حسن سلوک سے لوگ، ہندوؤں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ اس طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے پوری جو تاریخ بدلی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار، وہ 5ویں صدی میں جا کر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی۔ آگے 2 میں نے خود لگائے ہیں، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، کم بخت نے بڑے مسلمان ذبح کی۔ میں حیران ہوں تفتہ زانی کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تو ایسا صفاق کم بخت تھا، وہ جب شہر پہ حملہ کرتا تو پہلے دن سفید جھنڈا لہراتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر تم دروازے کھول دو گے تو ہم صرف تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ دوسرے دن سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب ہم تمہارے فوجی قتل کریں گے، تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے، اور وہ کمبخت ایسا ہی کرتا رہا۔ میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوگا، ایسا اس نے ظلم کیا۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی رحمت کو نہ بند کر سکتے ہیں نہ پابند کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دو، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ خطا اللہ نہ کرے ہم سے ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کوئی پابند بنا دیں۔ ہم کم ظرف ہیں نا، کم ظرفی کی وجہ سے کسی پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، کسی پر قہر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، تو اس کی رحمت کے آگے کھربوں تیمور بھی ہوں تو بخشے جا سکتے ہیں، ایک تیمور کی کیا بات ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا، اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے۔ چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے۔ وہ کافر تھا، 2 کافر 2 مسلمان، ایک کافر نما مسلم، ایک کھرا مسلمان۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کی پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا،
اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنوی غزنا پوری دنیا کا، غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ میں جب پڑھتا تھا ریمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان گیا جہاں ہمارے بزرگ دفن ہیں، وہاں سے نکلے تو دو کتے میرے پیچھے لگے، ایک کالا ایک سفید۔ تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے اور دوسرے کتے پہ مارنا شروع کیا، مار 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 اس دونوں کو ختم کر دیا۔ تو وہاں مجھے دو خرگوش کے بچے نظر آئے، تو میں نے وہ اٹھا لیا۔ یہ وہ دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا اور خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے، کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ، پھر ان کو بھوننا پکانا، یہ وہ غالباً وہی لاشعور کی بات ہوگی۔ تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں یوں دیکھ رہے، تو مجھے خواب میں سبکتگین یاد آ گیا۔ خواب میں اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا، تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبکتگین کو حکومت عطا فرمائی تھی، یہ میں خواب میں دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں، میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ خواب میں نے دعا کی، اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ 2 قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا، پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا۔ یہ آج مجھے کوئی 35 سال کے بعد خواب یاد آیا ہے، وہ سب کی وجہ سے یاد آ گیا۔ تو محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے، 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا، تو انہیں ساری قبر کھول دی۔ ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد۔ وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس۔ وہ لکڑی سلامت ہے، تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا۔ اور خبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان، میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا،
تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے ہی اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گرے گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا، میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے مانگا، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں۔ شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے، اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے، یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا۔ پہلی جنگ میں سے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا، تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا، اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا، تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں، انہوں نے کہا